ہیلو اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ کہانی کلب کے نام سے ایک سیشن لے کے آئے ہیں، جس میں آپ لوگوں نے جو ریکویسٹ کی تھی اردو سٹوریز کی وہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو کہانیاں سننے کا سب کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، بچوں کو تو دے کریزی اباؤٹ اٹ۔ میں پرسنلی اس کو کرنے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو سننے میں بھی بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اردو کی بک چوز کی ہے جس میں 50 سٹوریز دی ہوئی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پہلی سٹوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سٹوری کا نام ہے انوکھا انصاف۔ لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ انوکھا انصاف۔ بہت عرصے پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے عبدل کہا کرتے تھے، اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا۔ وہ بہترین سلک اور بروکیٹ سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک دن عبدل کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ اس مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے قیمتی بروکیٹ کا ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ دیا۔ یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ایک ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد عبدل اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ عبدل نے اپنی ہر طرف اپنی ہاتھ گاڑی کو ڈھونڈا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس گاڑی میں اور اس میں رکھے ہوئے قیمتی کپڑے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر مارکیٹ سے ہوتی ہوئی شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ عبدل کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا، لہٰذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے عبدل کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عبد الکریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت عبدل کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت اس مقدمے پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ، کیونکہ اس نے ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مجسمہ کہتے ہیں اسٹیچو کو، اور اسٹیچو اپنی جگہ سے خود نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو قاضی کہتے ہیں کہ وہ جو پولیس کا مجسمہ کھڑا ہوا ہے
اس کو گرفتار کر کے لے آؤ کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فوراً اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ مجسمے کو رسیوں سے جگڑا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود عبدل بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ قاضی صاحب چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے اپنی قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا، یکدم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی گردنیں جھکائے خاموش کھڑے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی ایک سانس لی۔ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا تو کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ عبدالدرزی غور سے ان تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مگر پھر اچانک ہی وہ چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے بروکیڈ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی جسے وہ سپاہی کو پیش کر رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا ہے، عبدل نے کہا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، قاضی عمر کریم نے سنجیدگی کے ساتھ اعلان کیا۔ چور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی، قاضی صاحب نے چور سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس مجسمے محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ بوسیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ٹل دین، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔